السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل محترم المقام مولانا حافظ عطاء الرحمن عامر حفظہ اللہ تعالی اور مولانا قاری نذیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی دل نشین انداز نال اور بڑے ہی آشن طریقے نال جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے فضائل و مناقب بیان کر رہے سن۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم دے فضائل ایک بڑا ہی تفصیلی عنوان ہے، چونکہ اللہ پاک نے اس شخصیت نو رہندی دنیا دے لوگاں واسطے بہترین اور عمدہ نمونہ بنایا ہے، اور نمونہ ہمیشہ وہ چیز بندی ہے
کہ جدے اندر کمی نہ ہوئے، نقص نہ ہوئے، عیب نہ ہوئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس شخصیت نے کہ جنہ دا تذکرہ اللہ پاک نے رہندی دنیا تک زندہ رکھا، اور انہوں دے فضائل دی سب تو اہم ترین بات کہ انہوں دی تشریف آوری تو بعد نبی آخر الزماں تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نے سارے دے سارے انہوں دی نسل بچوں آئے۔ بہرکیف اس مسجد مقامی خطیب مولانا شفیق الرحمان صاحب اور دیگر جماعتی احباب رفقاء انہوں نے تاکید کی تھی ہے، میرے ذمہ عنوان لگایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے ایک بڑی ہی معتبر ہستی اور بڑے ہی عمدہ چشم و چراغ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے فضائل و مناقب دا کچھ حصہ احباب دے سامنے ذکر کیتا جائے۔ اگرچہ میرا ارادہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے زندگی دے مختلف پہلو بیان کرنے دا، لیکن میں مناسب سمجھنا کہ جن احباب دا ایک پروگرام ہے، جلسہ ہے، کانفرنس ہے، اور ماشاءاللہ جو منتظمین نے وہ ممکن ہے کہ میرے نالوں بہتر جانتے، بہرکیف انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے، کوشش کراں گا کہ احسن طریقے دے نال چند منٹ میں دوسرا احباب دے سامنے اسلام دی اس معتبر شخصیت دے بارے کچھ گزارشات پیش کر سکا۔ دعا کرنا اللہ پاک توفیق بخشے، شرح صدر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک خاندان نبوت نال نبی پاک دے صحابہ نال سچیاں محبتاں اور سچا پیار نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل شد احترام بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، بلکہ ہر اعتبار نال اللہ پاک نے انہاں دی شان، انہاں دا مقام اور انہاں دا مرتبہ بلند رکھے ہے، اور پیارے مرشد و مخدوم نے متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر خیال کرنا، رعایت رکھنا، میرے دنیا دے رخصت ہونے تو بعد میرے اہل بیت نو دکھ نہ دینا، تکلیف نہ دینا، انہاں نال محبت رکھنا، اور اہل بیت سارے شان والے کہ حضرت علی المرتضیٰ دے کیا کہنے ہیں کہ جنہاں نو نبی پاک نے ایک کسوٹی دے طور تے بیان فرمایا ہے، اور وہ معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ سونے رسول دا فرمان ہے کہ علی نال او پیار کردا ہے جو پکا مومن ہوئے، علی نال او عداوت اور بغض رکھدا ہے جو پکا منافق ہوئے۔ اس تو بڑھ کے معیار اور کسوٹی کی ہو سکتی ہے؟ حضرت علی یقیناً ایک بہار نے، سیدنا علی المرتضیٰ اسلام دا ایک سنہری باب نے، سیدنا علی المرتضیٰ
فاتح خیبر نے اور نبی پاک دے اہل بیت دے بھی عظیم المرتبت فرد اور نبی پاک دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جو سنہری کڑی ہے وہ دے بھی ایک حسین موتی نے حضرت علی المرتضیٰ اللہ پاک نے اس قدر شانہ اور عظمتہ دے نال نوازے ہے. سب تو بڑی عظمت کہ حضرت علی نے تربیتی لوگوں نبوت دے گھرانے دے اندر پائی ہے. ابو طالب جو نبی پاک دے شگے چچا سن اور کثیر العیال سن، حضرت علی المرتضیٰ دے دیگر بھائی بھی بہنہ بھی، اللہ اکبر، حضرت علی دی جو تربیت ہوئی ہے، حضرت علی دی جو پرورش ہوئی ہے، او دا زیادہ تر جو پیریڈ ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر گزرے ہے. سونے حبیب دی معیت دے اندر. اور تسی جانتے ہو نا نبی پاک نالوں بڑھ کے کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. سونے حبیب نالوں بڑھ کے کوئی بڑا استاد ہو سکتا ہے؟ پیارے مرشد و مخدوم نالوں بڑھ کے کوئی ماہر نفسیات ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نالوں بڑھ کے کوئی حکیم الامت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اتنی بڑی شخصیت دے گھر سیدنا علی المرتضیٰ دی تربیت ہوئی ہے. ویسے تو محبوب نبی پوری امت دے مربی بن کے آئے نے، روحانی باپ بن کے آئے نے. لوگوں امام کائنات مشکی بن کے آئے نے، معلم اور مدرس بن کے آئے نے. ذرا توجہ کیجئے، قرآن حکیم نے اس بات کی شرعت کی تھی ہے کہ نبی پاک دیاں تربیتاں دا بہت زیادہ اثر پانے والے جس طرح دیگر صحابہ نے، جس طرح اہل بیت دے دیگر افراد نے، اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیش نے کہ جنہاں نو بچپن دے اندر ہی پیغمبر دا ساتھ نصیب ہو گیا، سونے محمد دی تربیت حاصل ہو گئی. اور لوگوں اس تربیت دے ثمرات پھر علی نہیں اکیلے رہے، المرتضیٰ بن گئے، حیدر قرار بن گئے، جنت دے وارث بن گئے، امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے. کہ سونے رسول نے پھر ممبر تے بیٹھ کے آکھیا علی سن فی الجنہ، اور لوگوں میرا علی جنتی ہے. جتھے دیگر صحابہ دے نام لے نے اتھے سیدنا علی المرتضیٰ دا نام بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آئے. اور پتہ پیارے حبیب کیسے مربی نے، نبی پاک کیسے استاد محترم نے، پیغمبر کیسے معلم نے بہترین. قرآن کہہ رہی ہے، ذرا غور کر رہا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی، میرا پیارا حبیب تواڈے اندر موجود ہے. اور میرے محبوب نبی دیاں شاناں کی نے، عظمتاں کی نے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا حبیب اور لوگاں دی تربیت کردے جا رہے نے، اور لوگاں دے دلاں دا تزکیہ کردے جا رہے نے، اور حکمت بھریاں باتاں پیش کردے جا رہے نے، اور کلام اللہ دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے، تے دلاں دیاں صفائیاں کردے جا رہے نے.
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور نبی پاک ایسیاں باتاں بیان کرتے جا رہے ہیں اور ایسی تعلیم دے نال روشناس کرتے جا رہے ہیں سمت نو، اور جنہاں باتاں دا نبی پاک دی آمد تو پہلوں علم ہی نہیں سن، حتیٰ کہ لوگ گمراہیاں دا شکار ہو چکے سن۔ قرآن نے آکھیا دوسرے مقام تے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میرے محبوب نبی دی آمد تو پہلوں یہ لوگ پرلے درجے دے گمراہ سن، اور محبوب نبی آئے نے اور رشد و ہدایت دا مرکز دے منبع بن کے آئے نے، اور روشنیاں دا مینار بن کے آئے نے، اور پیغمبر دی تربیت دے اثرات پھیلے نے، اور امام کائنات دی تربیت دے ثمرات مرتب ہوئے نے، اور جناب علی شواما پھیلیاں نے، اور کرنا پھٹیاں نے تے دور دراز تک چلدیاں جا رہی نے، اور جویں روم تو آنے والے شعیب مستفید ہو رہے نے، اور فارس تو آنے والے سلمان مستفید ہو رہے نے، اور اس طرح جناب علی قرب و جوار تو آنے والے، اور وکدے وکاندے غلام حبشے تو آنے والے بلال جیسے جنت دے فارس بن رہے نے، اور اس طرح محبوب نبی دے قدماں دے اندر رہنے والے، اور نبی پاک دے خاندان دے چشم و چراغ، اور مکے دے اندر اپنی آنکھیاں کھولنے والے، اور سونے نبی دی تربیت دا حصہ بننے والے، اور امام کائنات دی معیت دے اندر اور سونے نبی دے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دے اندر رہ کے اپنے قیمتی شب و روز گزارنے والے علی المرتضیٰ، اور شانہ بڑیاں نے، عظمتاں بڑیاں نے، مقام بڑا میں، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا گون علی نے، اور جس وقت محبوب نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور جڑے پہلے پہل کلمہ پڑھنے والے نے، اور پہلے پہل جنہاں نے اسلام دی دولت نو قبول کیتا، اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہوئے نے، اور انہاں دے اندر جویں اور سیدنا صدیق اکبر شامل نے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، اور میں برملا طور تے اس بات دا اظہار کرنا چاہنا میں، اور پہلی پہل جناب علی جڑی کڑی ہے اس کڑی دا سلسلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں، اور جنہاں نے کلمہ بھی پہلوں پڑھیا میں، اور جنہاں نے نمازاں بھی پہلوں پڑھیاں نے، اور جنہاں نے جناب علی صدقہ خیرات بھی پہلوں کیتا میں، اور جنہاں نے کتاب اللہ دیاں تلاوتاں بھی پہلوں کی دیاں نے، اور جنہاں نے روزے بھی پہلوں رکھے نے، اور جنہاں نے پیغمبر دے نال مل کے کندھے نال کندھا ملان دے، اور تلوار خوب چلائیے تے جہاد فی سبیل اللہ کیتا میں، اور جناب علی جاناں نو ہتھیلیاں تے رکھ کے اپنا تن من قربان کروا سے تیار ہو گئے نے، اور قرآن نے ان لوگوں کے بارے ہی آگے ذرا غور کیجیے، اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ قرآن سننا چاہتے بولو تو صحیح ہے، اور سننا جے کہ سونا جے، کم ایک ہی ہونا جے، یا سو جو تو یہاں پر سن لو۔ معلوم ہوندہ جو میرے یار دی گراری چلے گی، اجے تازی ہے نا، پہلو اجے باری دی آئی کوئی نہیں، اللہ پاک بھئی اس نے سلامت رکھے ہیں، اے جلسیاں دی رونق ہے، کانفرنساں دی رونق ہے، اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے، سکون تے اطمینان نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا جڑی آیت مبارکہ میں آغاز اندر تلاوت کی تھی ہے، اور قرآن کی کہہ رہی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے پہلوں پہل سبقت لے جانے والے نے صحابہ دے دو گروہ نے، ایک مہاجرین دا گروہ ایک انصار دا گروہ ہے، جنہاں نے مکہ چھوڑی ہے رب دی خاطر، جڑے مدینے گئے نے رب دی خاطر، جڑے مدینے دے اندر پہلوں تو رہائش پذیر نے ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہونے والے۔ اللہ پاک نے دونوں گروہاں دا تذکرہ کیتا میں مہاجر دے انصار صحابہ بڑیاں شانہ والے، اللہ پاک نے جنتیاں نعمتاں دے انتظام نواز سے کیتے نے، اے اللہ دیاں رضاماں تے راضی رہن والے، اللہ سونا اینا تے راضی رہن والا اور حقیقی کامیابیاں دے نال ہم کنار ہونے والے۔ لیکن بنیادی نقطہ کیے قرآن اینا دے بارے گارنٹیاں دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کئیاں نے کلمہ پڑھیا بعد اندر، اور کئیاں نے کلمہ پڑھیا درمیان دے اندر، اور کئیاں نے کلمہ پڑھیا نبوت دے آخری سالاں دے اندر، اور کئیاں نے کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو پہلوں، اور کئیاں نے کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو بعد۔ اگر دے سارے صحابہ نے کلہم صحابہ جنتی نے، کلہم صحابہ شانہ والے نے، پاویں فتح مکہ تو بعد والے نے، پہلے پاویں پہلے نے، اللہ پاک نے سارے انو معاف کر چھڑیا، سب دے راضی ہو گیا میں۔ اور انہاں دیاں شاناں دے کیا کہنے، اور انہاں دے مقام دے کیا کہنے، اور جنہاں دیاں نمازاں بھی پہلو، اور جنہاں دے روزے بھی پہلو، اور جنہاں دا کلمہ بھی پہلو، اور جنہاں دا صدقہ دے خیرات بھی پہلو، اور جنہاں دا جہاد بھی پہلو، اور جنہاں دے سجدے تے رکوع بھی پہلو، اور جنہاں دیاں دعاواں بھی پہلو، اور جڑے چل دے زمین تے نے، اور چلن دی آوازاں جنت اندر سنائی دے دیا نے، اور جویں اعمال حسنہ اور دنیا دے اندر پہلے سن، ساڈا یقین ہے اے ہوئی نے جنہاں واسطے سب تو پہلو جنت دے گیٹ بھی کھل جانے۔ آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سنتے جانا۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہاں نے پہلوں کلمہ پڑھیا، پہلوں کلمہ پڑھیا، پہلوں پہل نیکیاں کیتیاں نے، اور پہلے نیکیاں کرنیاں قدرے مشکل ہویا کردیاں نے، اور جدوں بندے نال رل جاندے نے پھر رلیاں رلیاں کم چل پیا کردا وے۔ اور پہلے پہل جناب علی پہلے دسے دا حصہ بننا مشکل ہویا کردا وے۔ اور پتہ ہے جڑے پہلے لوگ نے قرآن نے انہاں دیاں شاناں کیویں بیان کیتیاں نے، اور جنت دے اندر نواز دے محل بھی پہلوں نے، اور جنت دے اندر نواز دے نعمتاں بھی پہلوں نے۔ ذرا غور کرتے جانا، توجہ نال قرآن سماعت کرنا۔ اور میرا دل کرتا ہے میں قرآن دی بہار لگا دے ماں رب دی توفیق نال۔ آئیے ذرا باتاں دل لگا کے سنتے جانا۔ پتہ ہے پہلے پہل لوگ کیڑے نے، انہاں نوں اعزاز کی ملنے نے، اور انہاں دے حصے شاناں کی آئیاں نے، اور اللہ نے جنت دے اندر اور انہاں نوں کیویں جناب علی اور ٹہلنے دیاں توفیقاں دینیاں نے، اور جنت دے انہاں نے وارث کیویں بننا میں۔ اور قرآن کہہ رہا والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون فيها ولا هم ينزفون وفاكهة
مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين قرآن نے موتیاں دیاں لڑیاں برویاں نے نہ لوگاں واسطے جڑے پہلوں پہل نیکیاں کرنے والے علی ورگے پہلوں تلوار چلانے والے علی جیسے پہلوں رکوع سجود کرنے والے علی المرتضیٰ جیسے پہلوں محبوب نبی دا کہنا ماننے والے پہلوں کہنے والے صدقتا یا رسول اللہ پہلوں پہل جناب علی کلمے دی دولت دلال مالا مال ہونے والے قرآن کہہ رہا میں اللہ دے مقرب بندے ہون گے اور جنت دے اندر سونے دیاں تارا نال بنے ہوئے جڑے بیڈ نے اور انہاں تے اشتراج فرما رہے ہون گے اور پرندیاں دا گوشت تناول کر رہے ہون گے اور جنت دیاں گنیاں شایاں دے اندر جناب علی آرام کر رہے ہون گے آپ شارام بندیاں ہون گیاں انہاں واسطے اور تین بتا کیلے ہون گے اور کنڈیاں تو بنا انہاں واسطے بیریاں ہون گیاں اور ون سمنے پنے گوشت ہون گے آپ خورے بندے ہون گے اور جام چھلک کے ہون گے اور شراب طہور دا دور دورہ ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا کیڑے لوگ نے وہ سابقون السابقون جڑے پہلوں پہل نیکیاں کرنے والے نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں علی دی شان بیان کرا اور رب دے قرآن وچوں بیان کرا اور کوئی علی دی شان بیان کرتا میں اور من گرد کسے سنا کے بیان کرتا ہے اہل حدیث تکڑی بن کے بیان کرتا ہے اہل حدیث میں اپنا نام چھپانے دا عادی نہیں کھل کے کہاں گا اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور سینہ تان کے کہاں گا رب دی توفیق دے نال اللہ دے فضل و رحمت نال میں اہل حدیث آئیے ذرا غور کرتے جانا اور کوئی بیان کرتا ہے رتب و یابس نو جمع کر کے اور کوئی ملنگ بیان کرتا ہے تے علی نو رب نال ملا دیندا ہے اور کوئی بیان کرتا ہے تے علی نو نبی نال ملا دیندا میں اور کوئی غلب کرتا میں اور کوئی علی نال عداوت رکھدا ہے تے اپنے واسطے جہنم دا سامان بنا لیندا میں ویکھ میں علی نو کیویں بیان کرنا میں جویں رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے اور میں علی نو کیویں بیان کرنا میں جویں حدیث رسول نے بیان کیتا میں علی نو کیویں بیان کرنا میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس رکھوالی دے اندر پتہ چل جائے گا اور کیڑی جماعت حق ہے جو علی نال سچا بیان کر دیے اس کی وجہ کیا ہے حضرت علی پکے توحید پرست علی دی زندگی دی اندر شرک نظر نہیں آئے گا علی پکے متبع سنت علی دی زندگی دی اندر بدعت دی شمولیت نظر نہیں آئے گی علی با حیا علی علی با کردار علی علی پکا نمازی علی علی بیت اللہ دا حاجی علی علی قرآن دا قاری علی علی اہل حدیثاں دا اہل حدیث علی المرتضیٰ دے نعرہ تکبیر نعرہ علی المرتضیٰ نعرہ علی المرتضیٰ نعرہ اہل بیت
ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سنتے جانا کون علی المرتضی اور کدی قرآن بیان کردا تے کیویں بیان کردا ہے اللہ پاک نے فرمایا اب موتیاں دی لڑی ذرا دل لگا کے سنیے اور ذرا اپنے دل و دماغ نو حاضر کر کے سنیے اب ایک موتیاں دی لڑی کیویں دی پروئی ہے قرآن نے قرآن کہہ رہا الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرون ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اللہ تانوں مدینے لے جاوے اللہ مکے لے جاوے اللہ بار بار مسجد نبوی شریف تے بیت اللہ دیاں زیارتاں دا موقع نصیب فرمائے مسجد نبوی دے اندر جائیے تے جناب علی باب السلام تو اگے بڑھیے باب البقیع دی طرف جا رہے نے روضہ رسول تے سلام کرنے واسطے تے چل دیاں راستے دے اندر جڑی او گلی ہے او جگہ وے جتھے تقریباً 5-7 صفحہ دی جگہ وے او توسیع ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دی اور او دی جڑی مین سامنی دیوار ہے قبلے رخ مین سامنی قبلے رخ جڑی دیوار ہے اوتھے سنہری حروف دے نال لکھیا ہے پتہ کی لکھیا ہے جڑیاں ایتاں میں ہن پڑھیاں اللہ جدوں بھی مینوں لے کے جاندا ہے نا اللہ نے بڑی بڑی موقع نصیب فرمائے نے اللہ ہن بھی جلدی موقع نصیب فرمائے تے جدوں بھی جائیے نا جدوں بھی جائیے نا تے میں اچھا اتھے ٹھہر کے تے لطف لے کے تے مزہ لے کے یہ بار بار ایت پڑھنا اشرا مبشرہ دے نام لکھے نے تے نال قرآن دیاں ایتاں لکھیاں نے مولانا کہہ رہے نے پھر سناؤ میں بار بار سناؤں قرآن ای جمع قرآن سنان واسطے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال آئیے ذرا غور کرنا ہوئے اہل حدیث سے حصے اور کسے کہانیاں نہیں آئیاں اہل حدیث سے حصے من گھڑت روایتاں نہیں آئیاں اے حکایتاں تے روایتاں اے آباؤ اجداد دیاں گلاں سنانیاں اے سوٹے لگا کے اور ملنگاں دیاں گلاں سنا کے اسی اپنے مذہب کی ترویج نہیں کرتے اہل حدیث اپنا مسلک بیان کرتے اور مسلک دی صداقت اجاگر کرتے رب دا قرآن پڑھ کے اجاگر کرتے تے پیغمبر دی حدیث پڑھ کے اجاگر کرتے آئیے ذرا توجہ کرنا میں گیرت کرتا جا رہی ہے مسجد نبوی شریف دی مین دیوار دے اندر اور دیوار دے اوپر سنہری حروف نالے ایتاں لکھیاں نے اور میں آکھیاں سعودی گورنمنٹ نے نہیں لکھیاں اے عرشاں والے نے لکھوائیاں نے ذرا غور کر دے جانا اللہ دی ذاتیں باری تعالیٰ نے توفیقاں دیتیاں نے تے لکھیاں گئیاں نے اور لکھیاں کیے الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ اول درجے دے مومن نے اور مہاجر نے تے مجاہد نے اور جنہاں نے اپنا مال و جان قربان کر دیتا ہے، تن من قربان کر دیتا ہے اور رب دے رستے دے اندر چل نکلے نے. اور میں کی عرض کرتا جا رہا ہوں اور تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، احادیث شیعہ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو. حضرت علی اول درجے دے مومن بھی نے، آمنوا وہاجر، قرآن کہہ رہا جنہاں نے ہجرتاں کی دیا نے. حضرت علی المرتضی اول درجے دے مہاجر بھی نے، مکہ چھوڑے آئے تے مدینے آئے نے دین اسلام دی خاطر. اور قرآن کہہ رہا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے امالاں دے نال اپنی جاناں نال جہاد کیتا میں. اول درجے دا مجاہد علی المرتضی میں، جدی تلوار چمک دیئے بدر دے اندر، جدی تلوار لہر مار دیئے، جدی تلوار لشکارے مار دیئے جناب علی خندق دے اندر، خیبر دے اندر جنہیں چنڈا اسلام دا بلند کیتا میں. آئیے ذرا غور کر دے جانا کون علی المرتضی نے اول درجے دے مومن بھی، اول درجے دے مہاجر بھی، اول درجے دے مجاہد بھی. اور قرآن کہہ رہا میں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ دے نزدیک انہاں دے درجے بڑے بلند نے اور شاناں بڑیاں بلند نے، عظمتاں بڑیاں اونچیاں نے اور رب دیاں رحمتاں دے حقدار نے اور جنت دیاں خوشخبریاں قرآن انہاں نوں دیندا جا رہا ہے. اجر عظیم دا وعدہ رب کائنات نے انہاں واسطے کر لیا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا لوگو علی بھی اللہ نے، میں صدقے جاواں علی دی زوجہ محترمہ، علی دی زوجہ محترمہ اور ساڈے احترام والی شخصیت اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اللہ نے. میں صدقے جاواں علی دی اولاد، علی دے بیٹے لگدے جگر حسنین کریمین بھی بڑیاں شاناں والے نے اور سارا گھرانہ ہی بڑیاں عظمتاں والا میں اور سارا گھرانہ ہی بڑیاں شاناں والا میں اور سارے دا سارا گھرانہ ہی بڑے مقام والا میں. اور میں تے قرآن پڑھنا انج محسوس ہوندا میں اللہ پاک نے اے ہو جیاں جوڑیاں واسطے قرآن دیاں آیتاں نازل کی دیاں نے. اگرچہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی خواہش کے مطابق آیتاں نازل ہوئیاں نے، پر بلا اولا حضرت علی تے فاطمہ بھی ایسیاں جوڑیاں نے اور کائنات دے لوگ جڑیاں جوڑیاں انہاں دے اندر شامل نے پتہ کیڑیاں آیتاں. آئیے ذرا غور کرتے جانا موتیاں دی لڑی ہے اور قرآن کی اور محبت برے کافیے نے اور قرآن کی شہد منگو مٹھا میں اور قرآن کی جناب علی ہیرے تے جواہرات تے نگینے نے. آدھرا اے موتی میں تیریاں چولیاں دی زینت بناندا جاواں. قرآن کہہ رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والعابدین فروجهم
والحافظات والشاكرين الله كثيرا والشاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ایک سیدنا علی المرتضیٰ دے فضائل کی نے. علی بھی پکے مسلمان، بی بی فاطمہ بھی پکی مسلم، علی بھی مومن، بی بی فاطمہ بھی مومن، علی بھی نمازی، علی دا کرانہ بھی نمازی، علی بھی صدقہ کرنے والے، فاطمہ بھی اللہ درجے دی صدقہ کرنے والے، علی بھی تہجد گزار، فاطمہ بھی تہجد گزار، علی بھی رب گلو چوکھا ڈرنے والے اور فاطمہ دے ڈرنے دے گیا گہنے. علی بھی رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کرنے والے، علی بھی جناب علی اپنے صدر دیاں حفاظتاں کرنے والے. اور فاطمہ تو پڑھ کے پردے دار خاتون جڑی ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے اجر عظیم دا وعدہ کیتا میں. ہن میں علی دی شان بیان کراں اور رب دے قرآن چو بیان کردا اور قرآن دی شرح اور پیارے مصطفیٰ دی حدیث چوں علی دی شان بیان کردا جاواں. علی کون نے؟ اہل حدیثاں دے دل دا چین نے. علی کون نے؟ ساڈیاں اکھاں دا چین نے. علی کون نے؟ ساڈے دل دا سکون تے اطمینان نے. علی کون نے؟ دماغ دی روشنائی علی ہے. علی کون ہے؟ دلاں دا سکون علی ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا. میرے محبوب نبی نے علی دے فضائل بیان کیتے ہیں، علی دے اپنے چچا زاد بھائی دے فضائل بیان کیتے ہیں، علی دے اپنے سونے دماد دے فضائل بیان کیتے ہیں، علی دے اپنے اہل بیت دے چشم و چراغ دے فضائل بیان کیتے ہیں، علی دے جناب علی اپنے معتبر صحابی دے فضائل بیان کیتے ہیں، علی دے مسلمانہ دے لیڈر دے فضائل بیان کیتے ہیں. علی حضرت علی مسلمانہ دے اعلیٰ درجے دے لیڈر بھی اور قائد بھی، امیر المومنین بھی اور خلیفۃ المسلمین بھی. حضرت علی دے بارے اہل حدیث دا وہ عقیدہ ہے جو محمد الرسول اللہ دا عقیدہ ہے. صرف میرا جرم ہے میں علی نو علی المرتضیٰ مننا، حیدر قرار مننا اور جنت دا سردار مننا، علی نو امیر المومنین مننا، علی نو خلیفۃ المسلمین مننا، پر رب دا شریک نہیں مننا. بولو رب دا شریک نہ مننا نہ مننا ہے. پاویں کو لکھ زور لا لے اسا مننا اور لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اے علی دی شان سننی تے میرے کولوں سندا جانا ہے. اے حضرت علی المرتضیٰ کون نے؟ سونے رسول نے آگیا میں آپ نے فرمایا علی منی وانا من علی. صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. علی منی وانا من علی. اور سونے رسول نے فرمایا علی میرے بچوں میں علی بچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اس تو بعد کے کوئی عظمت ہو سکتی ہے کہ سونے رسول ہے کہہ دیں علی میرے بچوں میں علی بچوں؟ کوئی گل رہ گئی ہے؟ اور اتنی بس نہیں، نبی پاک نے ایک دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. لوگ کہتے ہیں بھابی علی نو مولا نہیں مانتا، جڑا نہیں منتا پرلے درجے دا منافق ہے. اے علی المرتضیٰ نو مولا اہل حدیث ان معنیاں دے اندر مندا ہے جس معنی اور مفہوم دے اندر سونے مصطفیٰ نے آکھیا ہے. آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. نبی پاک نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا، جدا علی مولا ادا میں محمد مولا.
جدے نبی پاک دوست او دے علی دوست، جدے علی سجن او دے سونے رسول سجن، جڑا علی دا دل دا جانی او سونے رسول دے دل دا جانی، اور جنہیں نبی پاک نل پیار کیتا ہے انہیں علی نل پیار کیتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث مبارک اور ایتھے تے عد ہو گئی ہے، کلمی ٹوٹ گئے نے۔ امام کائنات نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، اور جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں محمد نو علیہ باللہ گالی دیتی۔ نبی پاک دا فرمان من سب علی فقد سبنی، جنہیں حضرت علی نے گالی دیتی گج کے بولو انہیں سونے رسول نو علیہ باللہ گالی دیتی۔ اور ایتھے کیے علیہ باللہ جڑا اے ثابت کرے کہ حضرت علی گالیاں دیندے سن، وہ گنارے مار دینے علی حیدر۔ اور ایک بیوقوف احمق اور جڑا جھولے پا کے تریا پھرتا ہے، شدائی گیا ویکھیا ہونا تساں انٹرنیٹ تے، وہ شدائی گیا کملا، وہ اگلے دن ایک کلپ وائرل ہویا سونے رسول دے بارے، اس بدبخت نے اور جنہوں بغدادی کہندے نے انہیں آکھیا علیہ باللہ پیارے محمد دے نام نو ایک چور نال تشبیہ دیتی۔ سنیا جی نا کلپ؟ نہیں کسی نو پتا تو میرے کو موجود ہے، سن لو، اگاری صاحب کو سن لیا۔ گستاخ پھر واپی، گستاخ پھر اہل حدیث، اور اسی بدبخت نے حضرت علی دے بارے علیہ باللہ یہ ثابت کیتا ہے کہ علی گالیاں کردے سن۔ نہ کلپ موجود ہوئے انٹرنیٹ تے میری او سزا جڑی چور دی سزا، انہیں ثابت کیتا ہے کہ علی گالیاں نے، اے علی دی تعریف پہ کردا ہے، اہل حدیث مر جائے گا اس طرح دی تعریف نہیں کرے گا۔ اور کوئی علی نو مندا ہے اور جھوٹے الزام لگا کے علی دے نعرے بلند کرنے، علی پاک سبحان والے، علی صاف ستھریاں باتاں کرنے والے، اور سونے رسول نے آکھے جڑا گالیاں نکالدا ہے او دے نبی پاک نے فرمایا فاسق ہے، او کی ہے؟ تے حضرت علی اس جرم دا ارتکاب کر سکدے؟ بولو بولو، یہو جیاں گستاخاں نو لغام پینی چاہیے، بولو دے صحیح۔ اور یہو جے نام نے آد اور اپنے آپ نو پیر کہوا کے اور لوگاں کو اپنے ہتھاں تے بوسے دلواندے نے، اور جناب علی لوگاں نو اپنے سامنے چکاندے نے، اور کس علی المرتضی دا نام لیندے نے، اور جنہیں توحید تے پیرا دیتا ہے، اور جنہیں پیغمبر دی سنت تے پیرا دیتا ہے، اور جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے، اور جس علی المرتضی نے اور اس زمین تے قرآن و حدیث نو اجاگر کیتا، ظالمہ اس علی دا نام لے کے اور پیارے محمد دا نام لے کے کتے چوریاں دے الزام لگانا ہے، کتے گالیاں دے الزام لگانا ہے، اسی تیرے جھوٹ بے نقاب کرتے رہاں گے، اور اسی برملا طور تے اس بات دا احتجاج کرتے ہیں کہ ایسے لوگاں نو کافر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ دونوں ہاتھ چوک کے آنکھوں ماشاءاللہ۔ جی کسی اہل حدیث دی زبان جاوے پھسل تے پھر خیر میرے جناب بڑے بڑے نکل آؤ گے، بڑے بڑے برساتی کیڑے نکل آؤ گے، اور بڑیاں بڑیاں بلا چو خالی کر کے انہوں نے نکل آؤ گے۔ گستاخی کر دی وابی گستاخ وابی، اور اینا گستاخیاں دی کنے خبر لینی ہے؟ اہل حدیث اس گل نو یاد رکھنا، جدے سینے اندر رب دی توحید ہے، جدے سینے اندر سنت دا پیار ہے، وہ کدی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور میں کی عرض کردہ جا رہے ہیں،
سیدنا علی المرتضی دے بارے سونے نبی نے فرمایا ہے من سب علی فقد سبنی، جنہیں علی نو گالی کڈی انہیں رسول نو گالی نکالی۔ یار اس تو بعد کے مقام کی ہو سکتے؟ آؤ ایک اور حدیث سنا۔ یہ روایت بتاتے خود شیر خدا علی المرتضی بیان کر دینے، فرما دینے والذی فلق الحب وبرأ النسم، اور قسم اس ذات باری تعالیٰ دی اور جناب علی جیڑا زمین دے وچوں انگوریاں اگاندا میں اور جنہیں ساریاں روحاں نو پیدا کیتا میں، قسم اس ذات باری تعالیٰ دی علی المرتضی کہندے نے اور نبی پاک نے میرے بارے آکھیا علی لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی قسم اٹھا کے کہندے نے کہ رسول نے میرے بارے آکھیا ہے کہ علی جیڑا تیرے نال پیار کردا اوہی کردا جیڑا پکا مومن ہوئے گا، تیرے نال بغض او رکھے گا جڑا پکا، بولو بولو چکو نا، کون رکھے گا بغض جڑا پکا؟ منافق ہوئے گا، پرلے درجے دا مردود ہوئے گا، او علی نال عداوت رکھے گا۔ جڑا علی نال پیار کرے گا سونے رسول نے گارنٹی دیتی او پکا مومن ہوئے گا۔ پتہ کی چلیا علی مومن ہی نہیں بلکہ ایمان دا معیار بن کے آئے، علی مومن ہی نہیں بلکہ ایمان دی کسوٹی نے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اور میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں اور میں صدقے جاواں ذرا میں ادھر بھی گل لیا تاکہ باتاں سیدھیاں ہوندیاں جان۔ حضرت علی المرتضی دے بارے سونے نبی پاک نے آکھیا میں اور جیڑا علی نال پیار کردے بگا مومن، جیڑا علی نال بغض رکھدے بگا منافق ہے۔ اور ذخیرہ حدیث سے اندر ایک روایت ملتی ہے سندن بھی صحیح ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو پتا چلیا کہ پتا کی چلیا کہ کچھ لوگ ایسے نے عبداللہ بن سبا دا ٹولا جڑے شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے بارے گندا سین رکھ دے نے، سب و شتم کر دے نے۔ علی منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے کہندے کی نے گل دھیان نہ سن لو، لا یحبہما الا مومن فاضل۔ یہ نبی پاک نے علی دے بارے آکھیا نا، ایویں حضرت علی نے ابو بکر تے عمر دے بارے آکھیا۔ میں کہیا ابو بکر تے عمر تے تان کرن تو پہلو سوچ لیا کر کہ جنہ دا نام بلند کر کے جنہ دی آڑ دے اندر تان کرنا ہے وہ حضرت علی تے ابو بکر تے عمر دی شان پہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی کی کہندے نے لا یحبہما الا مومن فاضل ولا یبغضہما الا شقی مارک۔ ابو بکر تے عمر نال او پیار کردا جڑا پگا مومن ہے، سچا مومن ہے، سچا مومن ہے۔ اور او بدبخت او سلیل کمینہ جڑا ابو بکر تے عمر دے نال عداوت رکھدا ہے، انہاں دے بارے تان کردا میں۔ بلکہ جناب علی دوسریاں بیلیاں دی کتاب رجال کشی حوالہ نہ ہوئے تے میں مجرم معتبر طریقے دے نال بات پیش کرتا جا رہے ہیں۔ رجال کشی دے اندر مصنف لکھدا ہے کہ حضرت علی دے خطبیاں دے وچوں اے بھی بات شامل سی، انہوں نے بذات خود آکھیا ہے کہ جڑا بندہ مینوں ابو بکر تے عمر نالوں بڑھائے گا میں او دے تے حد قذف نافذ کراں گا، انہوں اسی درے مارا، انہوں کی کریں گا اسی اے رجال کشی۔ اہل علم جان دے نے ملنگاں دی کتاب
انہیں اندر بات درجے اللہ اکبر اے علی المرتضی دیو سن جنہ دے بارے قرآن نے سکے بند گلاں کیتیاں نے پتہ کیڑیاں گلاں قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ ذرا پیار دے محبت نہ درود پاک پڑھو ہاں تھک گئے ہو اک گئے ہو نہ کرایا دے آجے یار نہ روٹی کھوایا جے کیوں پریشان ہو دے اب اگر کوئی پا مکائے نے اینا پڑھنا ہے تے اینے پیسے لینے نے ایویں تے گل ہی کوئی نہیں ہے اس واسطے ذرا پیار دے مو ویکھو تے صحیح دھیان نال توجہ نال علی دی شان سنو تے صحیح حضرت علی نال محبت دا اظہار کرو تے صحیح اور علی المرتضی گام نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محمد اللہ دے رسول نے تے انہاں دے نال رہنے والے اور جڑے مومنین نے نبی پاک دا گھرانہ میں اور نبی پاک دے اشراب نے انہاں دیاں شانہ دے کیا کہنے اور کافراں واسطے ڈانٹے تے اپنی آواز سے نرم کافراں واسطے گرم تے اپنی آواز سے بولو 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 تسی بھی نرم ہو جو اپنے آواز سے کی نے اپنے آواز سے نرم نے تے منافقاں مشرکاں کافراں بے ایماناں آواز سے بڑے گرم نے اب ایک میں دی مثال علی دی زندگی چوں بیان کرتا جاواں صحیح بخاری میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہا حضرت علی دا ایک بیٹا جدا نام محمد بن حنفیہ میں فاطمہ دی اولاد وچوں نہیں جے کسی اور بیوی دے بدن چوں پیدا ہونے والے محمد بن حنفیہ اور ایک دن بیٹھے ہیں اپنے ابو نو سوال کر دینے کنہاں نو علی المرتضی نو علی کون نے جڑے امت دے بہت بڑے فقیر نے علی کون نے جڑے علم دا باب نے علی کون نے جڑے جناب علی امت دے بہت بڑے اعلیٰ درجے دے خطیب نے علی کون نے جڑے امت دے اچھے درجیاں دے قاضی نے آئیے ذرا غور کر دے جانا علی المرتضی نو سوال کر دینے ابو جی اے دے دسو خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی اے دے دسو نبی پاک تو بعد اس امت دے وچوں سب تو بہتر بندہ کیڑا میں اس امت دے وچوں سب تو افضل بندہ کیڑا میں اور سونے محمد تو بعد اس امت دے وچوں اونچیاں درجیاں والا بندہ کیڑا میں حضرت علی کہندے نے قال ابو بکر آپ پترا سوال کرنے والی جے علی نو پوچھنا میں ابو بکر پہلا وے ابو بکر پہلا وے ابو بکر پہلا وے صدیق اکبر پہلا وے حضرت ابو بکر دا نام پہلو ہی اے میرے پترا او یار غاری او دے کیا کہنے جنہیں مالو جان تن من قربان کر دیتا وارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا غور کر دے جانا لکھاں جانا کون میں کول گواہ اپنی اولاداں قربان کر دے ابو بکر دے تقدس ابو بکر دی صداقت ابو بکر یار غار ابو بکر میرے پیغمبر دا راستان حضرت علی کہندے نے پہلا ابو بکر دے بعد آئیے ذرا غور کرنا محمد بن حنفیہ نے پھر آگیا ثم من ابو جی یہ تو بعد کون پہلا نمبر سمجھ آ گیا ابو بکر دا میں حضرت علی نے آگیا قال عمر ابو ترا دجا نمبر عمر فاروق دا میں عمر بہادر دا دجا نمبر ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا شائل نے اللہ دے جگر محمد بن حنفیہ نے سوال دا رخ موڑیا اے نہیں آگیا ابو جی یہ سو بعد کون ہے بلکہ کہندے نے سما ابو کے ابو اس تو بعد والا تو آڈا نمبر ہے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے اور دوجا
نمبر عمر فاروق دا ہے. ابو جی اس تو بعد تہاڈا نمبر ہے. کہن لگے نہیں پترا آلا عثمان اور اس تو بعد عثمان غنی دا نمبر ہے. اور آج دے کیا کہنے انکساری دے کیا کہنے. کہن لگے پترا ما انا الا رجل من المسلمین. اور میں تے عام مسلمان بندہ میں انہاں لوگاں دی شان تے عظمت دے کیا کہنے. اور یارو چے علی المرتضی شان بیان کرن حضرت علی ابو بکر عمر عثمان دی شان بیان کرن تے او شیر خدا نے واقع آئی او جناب علی پیغمبر دے داماد نے اچھیاں شاناں والے نے عظمتاں والے نے. یہ اسی شان بیان کریے تے یارا تینوں کیوں دکھ دیئے تینوں کیوں دکھ دیئے. اور جدو علی نے منیا ابو بکر نو اور جدو علی نے منیا حضرت عمر نو اور جدو علی المرتضی نے منیا حضرت عثمان غنی نو پھر میں بھی کیوں نہ آکھاں میں بھی کیوں نہ مننا میں بھی کیوں نہ بیان کراں. ابو بکر صدیق رفیق بنیا ابو بکر صدیق رفیق بنیا تے آخر وقت نہ گویاں جدائیاں نی. عمر فاروق جوان سونا تے جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نی. تے تیسرا عثمان غنی پیارا ہے جنوں دو تیاں سونے رسول عطائیاں نی. ام کلثوم تے رقیہ عثمان غنی لوگوں پیارا ہے جنوں دو تیاں سونے نے عطائیاں نی. تے چوتھے علی شاہ حیدر مردان تے تلوار پکڑ کے کیتیاں خوب اور کفر صفائیاں نی. یہ حضرت علی بیان کرن تے اسی کیوں نہ کریے. یہ علی المرتضی نے آکھیا ہے یہ تے کہندے نا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. حضرت علی کی کہہ رہے نے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر علی دا چوتھا نمبر. جنت دے اندر اللہ نے انہاں دے درجے بڑے اچھے رکھے نے. علی دا مرتبہ اور پا کوئی نہیں سکتا. علی دا مرتبہ اور پا اور لوگو علی نبی پاک دے گھر دا فرد ہے. حضرت علی المرتضی خاندان نبوت دے چشم و چراغ نے. علی نو میں کیڑے کیڑے میدان دے اندر ویکھاں جے بدر دے اندر ویکھاں تے نبی پاک نے پہلوں 3 انصاری صحابہ نو بھیجیا. جدوں ادھروں عتبہ شیبہ تے ولید آئے تے نبی پاک نے 3 انصاری صحابی بھیجے ابن عوف تے ابن رواحہ. جس وقت دے بھیجے انہوں نے جناب آکھیا تواڈے نال ساڈی جنگ ہی کوئی نہیں. تسی مدینے رہن والے اور جڑے مکیوں آئے نے ساڈی لڑائی تے انہاں نال الیاس باللہ اور محمد نے چھپا کے رکھے نے. اور جس وقت جناب علی میدان دے اندر گل نکلی نبی پاک نے آکھیا کتھے وے میرا علی. سونے نبی نے علی المرتضی نو بلایا حمزہ نو بلایا سید الشہداء نو. آوے چلو نکلا میدان دے اندر. علی جس وقت آئے تے ولید کہن لگا علی تو بچاویں
تو میرے نال کی لڑنا ہے؟ میں میدانہ دا شاہ سوارا۔ علی کہنے لگے ذرا سامنا تے کر کے ویکھ پتہ چل جائے گا۔ اج جناب علی دودھ دودھ تے پانی پانی ہو جائے گا، اج حق حق تے باطل باطل ہو جائے گا۔ اب میں صدقے جاواں حضرت علی دی تلوار چمکی، حضرت علی دی تلوار جس وقت لشکارا مارے نا میدان دے اندر، اور ولید بڑے للکرے مار رہا، حضرت علی نے ایک کو وار کر کے گردن نو تن تو جدا کر دیکھا۔ بدر دے میدان دے اندر نعرہ بلند ہویا، میرے سونے محبوب نبی خوشی نال تبسم فرما رہے نے۔ کون؟ علی المرتضی۔ دے علی حضرت علی نے آکھیا ہے کہ محشر دے میدان دے اندر میں اپنے اللہ نو کہنا ہے، یا اللہ جڑیاں قرآن دے اندر آیتاں نازل ہوئیاں نے نا، آذانی خشمان اختصموا فی ربہم، اہل بدر دے بارے ایک پہلا جڑا مارکا ہویا ہے، ادھروں 3 لوگ تے 3 لوگ ادھروں، انہاں دے بارے اہل تفسیر دی ترجیحی رائے یہی ہے کہ انہاں دے بارے صحیح بخاری دے اندر بھی ہوندا ہے، انہاں دے بارے یہ آیتاں نازل ہوئیاں۔ علی کہندے نے میں رب اگے ترلا مارنا، یا اللہ آپ ہی تے قرآن نازل کیتا ہی تے یا اللہ پھر میرے درجے کیوں نہیں بلند رکھنے؟ یہ عاجزی انکساری ہے نا۔ حالانکہ علی المرتضیٰ او نے جنہاں نو نبی پاک نے منبر تے بیٹھ کے آکھیا علی فی الجنہ۔ میں صدقے جاواں جے خندق دا موقع آیا ہے تے ترتیب نال جنگ نہیں ہوئی، اہل علم جان دے نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، ایک مشرک بڑے للکرے پہ ہمارے عمر بن عبد ود تے مسلمانہ نو للکرے پہ مار داوے، حالانکہ کوئی ترتیب نال جنگ نہیں۔ علی المرتضیٰ دیاں نظراں بہ گئیاں، انہیں آکھیا میں بہت بڑا سرداری۔ علی کہن لگے تیریاں سرداریاں کتے گئیاں، میں محمد دا غلام۔ تلوار مار کے تن گردن نو تن تو جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ چل دیاں جناب علی جے خیبر دا موقع آ گیا تے خیبر دے موقع تے رسول اللہ نے آکھیا گل مکائیے۔ نبی پاک نے فرمایا میں جھنڈا صبح اونوں دینا ہے جڑا رب دا بھی پیارا ہے تے رسول دا بھی پیارا ہے تے انہوں بھی اللہ تے دے رسول نال پیار۔ ہن ایک بہت بڑی گارنٹی سی، صحابہ دیاں خواہشاں، صحابہ دیاں امنگاں جڑیاں نے انگڑائیاں پیاں لیندیاں نے، ساڈا نام آ جاوے، ساڈا نام آ جاوے۔ پر میں صدقے جاواں جس وقت صبح دیاں کرنا پھٹیاں، نبی پاک نے فرمایا کتھے میرا علی؟ یار بیلی کہنے لگے سونیا علی دیاں اکھاں خراب نے۔ اج میں بندے دیاں اکھاں خراب ہو جاندی ہے نا، اکھاں آ جاندی ہے، علی دیاں اکھاں خراب نے، او دے خیمے چ نے۔ آروا میں نہیں پتا علی نو لے آؤ۔ جس وقت لے آندا گیا نبی پاک نے اپنا لب مبارک حضرت علی دیاں اکھاں تے لگایا، آئے آئے اللہ نے ایویں دی شفا دیتی کہ پھر ساری زندگی علی دیاں اکھاں خراب ہی نہیں ہوئی۔ پھر خیبر دا قلعہ بھی علی دے ہتھوں فتح ہو رہا وے تے گل مکدی مقامہ 9 ہجری دا موقع ہے، تبوک دیاں تیاریاں ہو گئیاں۔ نبی پاک نے 30,000 صحابہ نو لے کے چل نکل دینے تے آپ نے ڈیوٹیاں لگائیاں، علی تو مدینے دے اندر رہنا ہے، صحابیات دا مدینے دیاں عورتاں دا اہل بیت دا خیال کرنا ہے، مدینے دا خیال کرنا ہے۔ اور نبی پاک چل نکل دینے، منافقاں نو موقع مل گیا، انہوں نے چیم گوئیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ ویکھو علی تو ایڈا بڑا مجاہد تے نبی پاک تینوں چھڈ گئے نے بیبیاں واسطے، اینا گلیاں بازاراں واسطے۔ علی المرتضیٰ کولوں رہا نہ گیا، اجے قافلہ تھوڑا جہا ہی اگے گیا وے، حضرت علی چل دیاں تیزی نال جا رلے،
سونے گلاں بڑیاں ہو رہی نے، مینوں بھی لے جاؤ، میں بھی اول درجے دا مجاہد ہاں۔ آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تو مینوں انجے جویں موسیٰ نو ہارون سی، گل اے وے موسیٰ تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری سی، اور میرے بعد اللہ نے قیامت تک نبوت دا دروازہ بند کر دیتا وے، وگرنہ علی تیریاں شاناں بڑیاں نے، تیریاں عظمتاں بڑیاں نے، اور میں صدقے جاواں جے جناب علی تبوک دا موقع آیا میں، اور پھر بھی نبی پاک علی دیاں بڑیائیاں پہ کر دینے، حضرت علی دے فضائل پہ بیان کر دینے، اور اے نے علی المرتضی، اور اے نے امیر المومنین، اور اے نے خلیفۃ المسلمین، اور اے نے رشد و ہدایت دے پیکر، اور اے نے فاطمہ دے شوہر، اور اے نے دماد رسول، اور اے نے حسنین کریمین دے ابا جان۔ قرآن کہہ رہی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔